السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سائٹ ٹی وی 804 اور میں ہوں عامر خان۔ دوپہر کا ٹائم ہے، مرغیاں ریسٹ کر رہی ہیں، دانہ پانی لوسن سب کچھ کھانے کے بعد یہ اب آرام فرما رہی ہیں۔ تھوڑی سی بات کرنی تھی۔ بات کیا کرنی ہے سب کو ہی پتہ ہے، مگر یہ ہے کہ تھوڑا سا دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہلکا اس طرح ہوتا ہے کہ یار انہوں نے نا عجیب ہی غدر مچائی ہوئی ہے۔ نواز شریف چور، بدکار، گھٹیا قسم کا انسان، اور اس کو عدالتیں ایسے ریلیف دے رہی ہیں جیسے نانی اپنے نواسوں کو عیدی دیتی ہے۔ شرم آنی چاہیے ان عدالتوں کو۔ چور ہیں یہ سارے، اور چوروں کو ہی ریلیف ملتا ہے پاکستان میں، اور جو ٹھیک آدمی ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ان کو پھر ریوارڈ ملتا ہے۔ جمشید دستی کو دیکھ لو آپ، جمشید دستی کو کسی سے بھی آپ پوچھو وہ آپ کو کہے گا اچھا آدمی ہے۔ اور پھر اعظم سواتی صاحب کے ساتھ دیکھیں انہوں نے کیا کیا، اور اسی طرح جتنے بھی ہیں ڈار فیملی کو دیکھ لیں۔ یار آپ لا اینڈ آرڈر کو فالو کرو۔ پاکستان کو انہوں نے اسلامی جمہوریہ لا لیس پاکستان بنا دیا، تو اللہ رحم کرے ہمارے ملک پہ، اور یہ جو ادارے کے لوگ ہیں ان کے دلوں میں اللہ رحم ڈالے، یہ اپنی عزت، اپنے وقار، اپنی خودی، اپنی غیرت کو یہ سمجھیں۔ ان کی وجہ سے آج آپ دیکھ لو پوری دنیا میں سے کبھی آرمی چیف جاتا ہے، کبھی کون جاتا ہے، کبھی کون، ان کو پیسے ہی نہیں دیتے، ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ ان کو کوئی پیسے دے۔ تو کم سے کم اپنی خودی کو بھی رکھو، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ پیسہ اگر سب کچھ ہوتا نا تو دنیا میں یہ بزرگ نہ ہوتے، یہ بھی پیسے کو ترجیح دیتے۔ تو جو وقت کا پاورفل آدمی ہوتا ہے نا، جس طرح آرمی چیف ہے یا جج ہے، یہ اگر ایماندار، دیانتدار اور خوددار ہو نا، تو قسم خدا کی 7 ولیوں کی جتنی اللہ اس کو ان کے درجات رکھتا ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنی اوقات، حیثیت کو سمجھیں اور ملک کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ یہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، یہ پورے ملک کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ۔ یہ ان کے بچے باہر ملکوں میں رہیں گے، ہیں تو یہ پاکستانی، پھر بھی ان کی وہ رسپیکٹ نہیں ہوگی جو وہاں کے مقامی لوگوں کی ہوتی ہے۔ اب باجوہ صاحب کو دیکھو، اب باجوہ صاحب کتنا بہترین انسان ہے، اس کے اب نکلے 25 گھر نکل گئے ہیں وہاں امریکہ میں۔ ایک آرمی چیف کی کتنی سیلری ہوتی ہے کہ اس کے 25 گھر ہیں، 13 میرے خیال میں کمرشل ہیں اور 12 جو ہے ریزیڈنٹ ہیں۔ تو اس کو کوئی نہیں پوچھتا کیونکہ وہ آرمی چیف تھا۔ تو میرے خیال میں تو ان کو زیادہ سخت سزا ہونی چاہیے کہ تم لوگوں نے چوری کیوں کی۔ تو پاکستان کرتے کرتے ان لوگوں نے ماشاءاللہ سے ایک گڑھا بنا دیا جس میں گرتے ہی جا رہے ہیں لوگ، گرتے ہی جا رہے ہیں۔ ہر روز کوئی بھی ہے نا وہ غریب سے غریب تر ہی ہو رہا ہے۔ کبھی بل بڑھا دیتے ہیں، کبھی تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا، کام دھندے ہیں نہیں، فیکٹریاں بند پڑی ہیں، صنعتیں بند ہیں، کارخانے بند ہیں، امپورٹ نہیں ہے، ایکسپورٹ نہیں ہے، غدر مچائی ہوئی ہے ان لوگوں نے۔ اور پھر کہتے ہیں وہ عمران دہشت گرد ہے، وہ فلانا دہشت گرد ہے۔ سب سے بڑے دہشت گرد تم لوگ ہو۔ تم لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی کہ یار ہم اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ان کو تھوڑی سی شرم اللہ دے تاکہ ان کے دلوں میں ایمان آئے۔ آپ دیکھ لیں، لوگ کسی کو بھی آپ دیکھ لیں، وہ ورث دین ہو رہا ہے، ہر چیز میں مطلب گرتے ہی جا رہے ہیں لوگ، بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اب ایسے حالات آ گئے کہ ڈاکٹر کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے لوگوں کے پاس۔ یار تھوڑی سی غیرت کرو، تھوڑی سی شرم کرو، اور اپنے ملک کو پہچانو، اپنے وقار کو پہچانو۔ یہ ہمارا ملک ہے، اگر یہ ترقی کرے گا نا تو دنیا آپ کے پاؤں میں آ کے بیٹھے گی اور آپ آٹومیٹکلی امیر ہو جاؤ گے۔ یہ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو، آپ ہی نہیں پورے پاکستانی قوم امیر ہو جائے گی۔ تو تھوڑی سی شرم کرو، باہر جا کے کیوں گھر بناتے ہو؟ پاکستان میں جگہ نہیں ہے، خوبصورتی نہیں ہے، کیا چیز ہے جو پاکستان میں نہیں ہے؟ اللہ نے نہیں دی۔ پھر بڑے جذبے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم غزوہ ہند لڑیں گے۔ مجھے نہیں لگتا تم لڑو گے، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے خلاف لڑا جائے گا غزوہ ہند۔ اور یہاں کے جو عالم ہیں ان کو دیکھ لو، ان کا کیا حال ہے۔ کوئی پیسے لے کے بک جاتا ہے، کوئی سیٹ لے کے بک جاتا ہے۔ یہ علماء ہے، علماء کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے ملک میں۔ علماء حق اگر ٹھیک ہو نا تو پورا ملک ٹھیک ہو جاتا ہے۔
تو یہ علماء جو ہے نا یہ بک جاتے ہیں خود، یا ان کو تھوڑا سا ایکسیلیٹر دیتے ہیں، پھر ان کو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ڈبل ڈور گاڑیوں میں بھی گھومنا ہے، کاٹن کے سوٹ بھی پہننے ہیں، اور نام کے ساتھ 10 لقب بھی لگانے. تو یہ تکلیفوں کے بعد ہوتا ہے. میں اس دن ہسٹری دیکھ رہا تھا، الیکشن باکس ایک چینل ہے یوٹیوب پہ، اس میں عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتا رہے تھے. وہ انگریز کے بارے میں بولتے تھے کہ بھائی انگریز کی حکومت، اگر مجھے پتہ ہو یہ سور جو انگریز کی فصل تباہ کرتے ہیں، تو عطاء اللہ شاہ بخاری وہ سور کا ریوڑ چرانے کو بھی ترجیح دے گا. انہوں نے کہا. پھر ان کو قید کیا، ان کے اوپر اذیتیں. پھر ان کو انگریز نے کہا کہ ہم آپ کو 2000 ایکڑ زرعی زمین دیتے ہیں، بس آپ یہ تقریریں کرنا، یہ بولنا بند کر دو. وہ علماء حق تھے، میں ان کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے ان پیپروں کے نا جس میں زمین لکھی ہوئی تھی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر اس کے اوپر تھوک کے، تو وہ انگریز کی حکومت کا جو نمائندہ تھا اس کو کہا کہ یہ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ہے. تو عالم اس طرح کے ہونے چاہیے، نہ کہ اس طرح کے چور ہوں. ووٹ کے اوپر بک گیا، مریم کے ساتھ تھوڑی سی اس نے بازو ٹچ کیا تو عالم صاحب لیٹ گئے. لاکھ دی لعنت ہے تمہاری شکلوں پہ. کچھ خدا کا خوف کرو. دین پڑھے ہوئے ہو تم لوگ، حدیث کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، قرآن پڑھا ہوا ہے، تمہارے لیے تو ہر چیز روشن ہے. تو خدا کا خوف کرو. یہ رزق جو ہے نا، رزق یہ نصیب کا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک بندے کو دیواروں میں مطلب اس کے گھر کا دروازہ نہ ہو، چھت بھی ہو، آس پاس ساری دیواریں اور وہ اندر ہو، تو اللہ اس کو رزق کہاں سے دے گا؟ تو انہوں نے کہا جہاں سے اس کو موت ملے گی. تو حضرت علی کی بات پہ تو یقین کرو. تم لوگوں نے اتنی حدیثیں پڑھی ہیں، وہ کیا کبھی جھوٹ بولیں گے؟ کبھی بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق ملے گا، رزق کی پریشانی نہ لو، کم سے کم حق بات کرو، حق چیز کے ساتھ کھڑے رہو، اپنے ملک کے بارے میں سوچو. ورنہ یہ انگریز اور یہ دوسرے لوگ یہ ایسے چڑھ کے دوڑیں گے نا، یہ ایٹم بم کام وام نہیں آئے گا. یہ کسی بھی کام کا نہیں ہے ایٹم بم، کیونکہ جب تک چلانے والا خوددار نہ ہوگا نا، ملک کو رن کرنے والا، تو آپ 50 ایٹم بم بنا لو، وہ کسی کام کے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آج کی ویڈیو ہے. یہ تھوڑا سا تھا میرے دل میں نے کہا بتا دوں آپ لوگوں کو. تو آپ لوگ بھی جو عوام ہے وہ بھی رول کو فالو کریں، کوشش کیا کریں کہ سگنل نہ توڑیں، حرام نہ کھائیں، بچیں ان چیزوں سے. پھر اللہ کرے گا ہمارا ملک بہتر ہو جائے گا. اور دعا لازمی کیا کریں. ٹھیک ہے جی، سبسکرائب کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور کمنٹس کریں. سی یو اگین. اللہ حافظ.